یونیورسٹی کی بات ہے. یہاں پہ جو وومن یونیورسٹی ہے اور پھر اسی طرح کے اور کچھ ایشوز تھے، تو اس لیے یہاں پہ آج آئے ہیں. اس پہ بات چیت ہوئی ہے اور پھر یہ میٹنگز مزید بھی ہوں گی، اور اسی وجہ سے یہاں پہ حاضر بات کریں گے. میں بات کروں آج سے بھی بات کریں. السلام علیکم دوستوں. بس یہ ہماری پیپلز پارٹی کی دوست تشریف لے کر آئی تھی. بہت اچھی گفتگو ہوئی. بنیادی طور پر جو گفتگو کی، جو ہمارا اسلام آباد میں ایگریمنٹ ہوا تھا پاکستان پیپلز پارٹی سے، بلاول صاحب اور آصف زرداری صاحب کی موجودگی میں، خالد مقبول بھائی کی موجودگی میں، اسی کے کنیکشن کی میٹنگ تھی. اور گو کہ اس سے پہلے 2 میٹنگز ہماری ہو بھی چکی ہیں، اور لوکل باڈیز کے حوالے سے جو ایم کیو ایم کی تجاویز تھی سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں، وہ ہم نے ان کو دے دی ہیں. دوست ہمارے اسے پڑھ رہے ہیں، اور جلد ہی ہم ایک آدھ میٹنگ کر کے اسے فائنل کر اور سندھ اسمبلی سے اسے منظور کرا کے انشاءاللہ وہ قانون کا حصہ بن جائے گا. اور جو کراچی کی تعمیر و ترقی، حیدرآباد کی تعمیر و ترقی، دیگر شہروں کی تعمیر و ترقی پر بڑی تفصیل سے اور بہت سیرانگیز گفتگو ہوئی. حیدرآباد یونیورسٹی کی جگہ کا ایک ایشو ہے جو وفاقی یونیورسٹی ہے، اس کے لیے گفتگو ہوئی. تمامی مسائل پر بڑی پازیٹیو گفتگو ہوئی. اور آج کی میٹنگ میں سے اور جو ہمارا ایگریمنٹ ہوا ہے اس سے ہم بہت پر امید ہیں کہ کراچی، حیدرآباد اور دیگر سندھ کے اربن علاقوں میں، سندھ کے رورل علاقوں میں رہنے والے تمام لوگوں کے لیے یہ بڑا سود مند ہوگا، اور اس سے لوگوں کے بنیادی مسائل حل ہوں گے. اس کے ساتھ ساتھ K4 پہ گفتگو ہوئی. کراچی اس وقت بڑے پانی کے مسائل کو فیس کر رہا ہے، اس پر ہماری کافی تفصیلی ڈسکشن ہوئی. اس پر کچھ ہم نے آپس میں بیٹھ کر حکمت عملی کے صاحب کچھ اس میں بہتری لانے کے لیے منصوبہ بندی کی ہے، اور انشاءاللہ جلدی وہ فیلڈ میں آئے گی، گراؤنڈ پر آئے گی، اور لوگ اس میں بہتری دیکھیں گے. اچھا، یہ سوال ہے کہ جو آپ کو تحریری معاہدہ دونوں سے ہے، تحریری معاہدہ ہوا اس میں لاپتہ کارکنان تفاصیل کی تو اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ وہ نیوٹرل ہو گئی ہے. تب اگر وہ نیوٹرل ہو گئی ہے تو تمام تر معاملات جو ہے وہ سندھ حکومت کے کھاتے میں آ جاتے ہیں. سندھ حکومت کے خلاف کوئی کام کا لاپتہ کارکنوں کو بازیاب کروا سکتی، نہ کوئی دفتر کچھ جگہ، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک صوبے کا مطالبہ تھا یا صوبے کے حوالے سے اس پر کیا بات ہے؟ میرے خیال میں صوبے کے لیے تو ان کے ساتھ جو معاہدہ ہوا ہے اس میں نہیں ہے. باقی ملازمین ہیں فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ سے، باقی جو اس کے حوالے سے ساتھیوں کے جو اپنا ساتھیوں کے مقدمات وغیرہ پوچھنے والے تھے، ناصر بھائی بات کریں. ناصر شاہ صاحب یہ بتائیے گا ہمارے ساتھ وہ تھوڑا جس پر آپ لوگوں کا آپس میں انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے بلدیاتی قانون کے حوالے سے، وہ بتا دیں. دیکھیں، سب سے پہلے تو صوبے کی بات پہ آ گیا جو آپ نے کہا. دیکھیں، صوبہ ایک بڑا ٹچی سبجیکٹ ہے، اور مجھے یقین بھی ہے اور ہماری بارہا بات بھی ہوئی ہے کہ ہمارے متحدہ کے دوست بھی اس کا ذکر تبھی کرتے ہیں جب وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے یا دیگر چیزیں. ادروائز وہ بھی اس بات کی بات نہیں کرتے، اور ہمیشہ وہ کہتے بھی ہیں کہ ہم وہ بات تب کر رہے ہیں جب ہمارے ساتھ انصاف نہیں ہوتا. اسی وجہ سے صوبے کے وسیع تر مفاد میں اربن رورل ڈیولپمنٹ اور دیگر یہ جو بیچ میں ایک ڈویژن آپ دیکھ رہے تھے، اس کو ختم کرنے کے لیے ہمارے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب اور پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب نے بڑی فراخ دلی سے جو جن شرائط کی بات کر رہے ہیں قمر بھائی، جو خالد مقبول صدیقی صاحب، عامر خان صاحب اور سب کی موجودگی ہوئے، تو اس پر انشاءاللہ عمل کیا جائے گا اور بہتری آئے گی. جو آپ نے دیگر بات ہوئی آپ کی طرف سے، جو کیسز ہیں اور دیگر جو ایشوز ہیں، ان میں بھی میرٹ پہ وہ ساری بات ہو رہی ہے، وہ بھی انڈر ڈسکشن آیا.
کہ جہاں جہاں اس طرح کی ناانصافیاں ہیں وہ ختم ہوں گی اور اس میں بہتری لائی جائے گی. ناصر شاہ صاحب یہ بتائیے گا کہ پی ٹی آئی نے جو ہے آصف زرداری کے خلاف جو ہے وہ مذمتی قرارداد سے اسمبلی میں جمع کرائی ہے کہ انہوں نے کور کمانڈر کے خلاف کوئی نازیبہ الفاظ استعمال کیے. دیکھیں کوئی نازیبہ انہوں نے الفاظ استعمال نہیں کیے، بلکہ انہوں نے ایک ہمارے بہت ہی قابل احترام دوست صحافی ہیں ان کے سوال پہ بات کی تھی، لیکن بعد میں اس کی تصحیح بھی جو ہے وہ آ گئی. تو ایسی کوئی بات نہیں. ہم کور کمانڈر ہوں یا عام ایک ہمارا فوج کا جوان ہو یا افسران، سب ہمارے لیے قابل عزت و احترام ہیں. قمر نوید صاحب آپ سے سوال یہ ہے کہ دیکھیے یہ انوکھا لاڈلے ہے اور یہ خود کو سب سے بالا تر سمجھتے ہیں. ان کو خود بھی اندازہ ہے کہ وہ کس طرح اقتدار میں آئے، اور اب جب یہ گئے ہیں اور وہ بھی جمہوری طریقے سے، تو پھر یہ باولے سے ہوئے ہیں. اور اب یہ یہی کہتے ہیں کہ ہم ہیں تو سب ٹھیک ہے، اگر ہم نہیں تو سب خراب ہیں. عدالتیں ہوں، ہمارے مقتدر ادارے ہوں، اور الیکشن کمیشن دیکھ لیں، دیگر سیاسی پولیٹیکل جو پارٹیز ہیں ان کو دیکھ لیں، وہ سب کے لیے ان کا ایک ہی موقف ہے. اور پھر وہ پوری دنیا میں جس طرح انتشار پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور سب سے زیادہ اس کا نقصان پاکستان کو ہو رہا ہے، ایک عام پاکستانی کو ہو رہا ہے، وہ یہاں پہ ہے یا بیرون ممالک میں ہے. لیکن ان کی اس وجہ سے پھر یہ جب خود آئین پر عمل نہیں کرتے، عدالتی احکامات پر عمل نہیں کرتے، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ جی عدالتیں رات کو کیوں کھلتی ہیں. آپ سب کے سامنے ہے، آن ریکارڈ ہے کہ جو موو تھی نو کانفیڈنس کی، اس کو کس طرح انہوں نے اس میں آئین سے کھلواڑ کیا. جو ٹائم فریم ہوتا ہے اس کو کھینچتے گئے، اور جو کلیئر عدالتی احکامات تھے ان کو بھی انہوں نے نہیں مانا. تو ظاہر ہے جب اس طرح کی بات ہوگی تو عدالتیں ضرور کھلیں گی، اور ان پر ان کو بڑا دکھ ہے. اگر ان سے سچ کہا جائے، آپ نے دیکھ لیا کہ میڈیا کے ساتھ انہوں نے کیا کیا، کیسے قوانین انہوں نے بنائے. یہ سچ نہیں سن سکتے، اور یہ اب ہم وہ لینگویج یوز نہیں کر سکتے جو یہ کرتے ہیں. گورنر نوید صاحب آپ سے سوال ہے میرا، یہاں سے ایک کر لو نا بھائی، سب اسی طرف ہیں. ابھی ایک سوال کر رہے ہیں. آج 12 مئی ہے اور 12 مئی کی 14 کی 15ویں برسی ہے. آپ ایم کیو کے در پر ہیں، آپ ایم کیو پر اپنے یعنی 12 مئی کے دن اپنے جو ورکر تھے ان کے قتل کا الزام لگا رہے ہیں، اور اس بات کی وضاحت چند مہینے پہلے ہی کر چکے کہ یہ وہی ایم کیو ہے جو الطاف حسین کی ایم کیو تھی. اس پر آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ سے سوال ہے میرا. چلیے اس کا میں جواب دیتا ہوں. شبھ باتیں کیا کروں. صوبے کے وسیع تر مفاد میں ہم سب ساتھ ہوئے ہیں، اور جو لوگ ہیں 12 مئی کا واقعہ اس کی بڑی اہمیت ہے وہ اپنی جگہ پہ. جو اس دن کے شہید ہیں، شہداء ہیں، ان کا احترام، ان کے لواحقین کے ساتھ ہمدردی سب بھی اپنی جگہ پہ قائم ہے، اور اس میں ہمارے ایم کیو ایم کے دوستوں نے بھی ان کے لواحقین کے ساتھ اس دکھ میں شریک رہے ہیں. تو دوسرا سوال. گورنر نوید بھائی یہ بتائے گا کہ ایم کیو ایم نے کیا فیصلہ کیا، حکومت میں جاری ہے یا اپوزیشن میں رہے گی، یا اپوزیشن میں ہی رہے گی؟ اگر اپوزیشن میں رہے گی کہ موجودہ جو اپوزیشن لیڈر ہیں ان کو بھی ان پر بھی اعتماد کا اظہار اسی طرح برقرار رہے گا، ان کو تبدیل کریں گے آپ؟ دیکھیے ابھی تو ہماری ترجیح یہی ہے کہ جو ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی کے درمیان معاہدہ ہوا ہے اس پر عمل درآمد ہو جائے، قانون پاس ہو جائے، یہ سب کچھ ہو جائے گا. پھر رابطہ کمیٹی بیٹھ کر یہ طے کرے گی کہ حکومت میں جانا ہے، کب جانا ہے، کون منسٹر بنے گے. لیکن ابھی یہ تھوڑا سا قبل از وقت ہے. شاہ جی یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ آپ نے دعوت دی ہے آج بلاول بھٹو سرداری اور سرداری سے ملاقات کی ایم ٹی پی قیادت کو. جو سوال یہ ہے کہ ٹائم بہت کم ہے،
24 जून को बलजाती इलेक्शन का पहला मरहला होने जा रहा है, तो ये तब्दीली कब तक हो जाएगी? देखिए, उस पर पेशरफ्त हुई है, जो अदालती अहकामात भी हैं, फिर हमारी पॉलिटिकल कमिटमेंट भी है कि 140A और इस पर अमल किया जाएगा और इन इदारों को मज़ीद बाइख्तियार किया जाएगा। उस पर काम हो रहा है। हमारी सिंध असम्बली की स्पेशल कमेटी भी बनी हुई है, जिसका इजलास भी बुला लिया गया है और उसमें ये सारी सिफारिशात होंगी और फिर उस पर अमल किया जाएगा ताकि बेहतर कवानीन हो जो सही तरीके से लोगों की खिदमत की जा सके। अच्छा, ये बताइएगा MQ ने जो भी ये बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से मसाइल उठाए हैं वो कब तक हल होंगे? क्या ये इलेक्शन शेड्यूल आ गया आपको, क्या आगे बढ़ाएंगे इसको या उससे पहले होकर सारा मामला हल हो जाएगा? और दूसरा, गवर्नर सिंह नसीम जलील अभी तक गवर्नर नहीं बन सके, क्या मामला है? जी प्लीज। देखिए, ये बल्दियाती इलेक्शन जो है, सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन के बाद इस पे 2 जमातें ऑलरेडी हाई कोर्ट जा चुकी हैं, खुद PTI जा चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मकामी हुकूमत 2013 के अंदर आप अमेंडमेंट करें। 2 सेक्शन उसके मुकम्मल तौर पे उड़ा दिए हैं, तो अब उस कानून में तरमीम होगी। तरमीम बाद मुमकिन होंगे। हम भी इस सिलसिले में अदालत में इस्तदा कर रहे हैं और जब तक सुप्रीम कोर्ट के कानून पर अमल नहीं होता, बल्दियाती इंतखाबात का होना शकों को शुबात को जन्म लेगा। इसमें ताख़ीर हो सकती है और ताख़ीर होनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन जब तक इसमें हतमी फैसला ना करे, जब तक अदालत से डायरेक्शन ना मिले। कमर साहब, कल जो है आप कुछ कह रहे थे? 24 तारीख को इलेक्शन होने जा रहे हैं, वो फिलहाल पोस्टपोन की जाए जब तक वो तमाम मामला जो सुप्रीम कोर्ट के अहकाम पर प्रॉपर अमल हो, उसके बाद इलेक्शन होने चाहिए। ये हमारा फैसला नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आ चुका है और उसको लाजमी पीपल्स पार्टी ने बहसियत हुकूमत उसमें तरमीम करनी है। जब तरमीम हो जाएगी तो फिर जाहिर सी बात है लॉ की शक्ल चेंज होगी। लॉ की जब शक्ल चेंज होगी तो फिर इलेक्शन उसी मुनासबत से होगा, उसी मुनासबत से उसमें तब्दीली होगी, हल्का बंदी होगी, तो वो खुद ब खुद ताख़ीर का शिकार होगा। अच्छा अजहर भाई आप आ गए तो एक आपका चेहरा देखकर एक सवाल याद आ गया। आप माजी में अक्सर कहते रहे हैं कि पीपल्स पार्टी बेखुसूस सीट मेरी मामू बनाने में माहिर है, आज भी कहीं मामू तो नहीं बन गया? इस बार हम देखें, मामू पिछली बार जिनको मामू कहा था ना, तो उन्होंने 29 दिन का फन मेला करके 4 नुकात पे एग्री हो गए थे। हमारे नुकात माशाल्लाह पूरे सिंध के मसाइल के हवाले से हैं और उस नुकात में ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमारा देरीना मुतालबा है और यकीनन पीपल्स पार्टी ने माजी में उन मुतालबात को नहीं तस्लीम किया, लेकिन अल्लाह का शुक्र है देर आए दुरुस्त आए, इन्होंने तस्लीम किया, हमने सर तस्लीम खम किया और दोनों इसी तरीके से असेंबली में उसको असेंबली से मंजूर करेंगे। ये ज़ाती कोई आपस की लेन देन नहीं है, ये कानून साजी है। कल आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा है कि MKM को हम सही रास्ते पर लाकर उनको काम पर लगाएंगे। क्या आप पहले किसी गलत रास्ते पर थे, अब आप सही रास्ते पर आ गए हैं और अब आपको क्या काम पर उन्होंने लगाया है? आप राय रास्ते पे आ जाए, सब ठीक हो सकता है। इसका जवाब आपने खुद ने कह दिया है ना कि जरदारी साहब ने कहा है, जरदारी साहब कराची में जाए तो पूछ लीजिएगा। वाटर बोर्ड के कराची का सबसे बड़ा इशू अभी बना हुआ है पानी। जी बिल्कुल, किसी भी इलाके में पानी नहीं आ रहा, लोग परेशान हैं, क्या कहेंगे इस पे? वाटर बोर्ड के चेयरमैन जी मैं एक तो मामू भांजे का रिश्ता बड़ा अच्छा है, मोहतरम है, तो इसलिए वो उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। दूसरी बात ये, पानी पे जिस तरह आपको कमर भाई ने भी बताया कि यहाँ भी डिस्कस हुआ और CM साहब ने भी इस पे मीटिंग्स बुलाई हैं, हम लोग भी कर रहे हैं पानी की बेहतर तकसीम के लिए भी। ठीक है, अगर पानी जितना मौजूद है कम है अपनी जगह पे, लेकिन अगर उसको मुनसिफाना तकसीम होती है, डिस्ट्रीब्यूशन बेहतर होती है, तो सबको पानी हिस्से से मिलेगा और उस पर हम सब मिलकर काम कर रहे हैं और उसमें बेहतरी ला रहे हैं। ठीक है जी, थैंक यू।